بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تدریب النحو صفحہ نمبر 35 کھولیں۔ مفعول مطلق اور مفعول بہ کی تمرین۔ ہم نے 12 منصوبات پڑھنا شروع کیے ہیں، ان میں سے پہلی 2 قسمیں پڑھ لی ہیں، مفعول مطلق اور دوسری قسم میں مفعول بہ۔ یہ دونوں منصوب ہوتے ہیں۔ مفعول مطلق ایک مصدر ہوتا ہے جو اپنے سے پہلے والے جو فعل آ رہا ہوتا ہے اسی کے لفظ سے اس کا ہم معنی ہوتا ہے یا کسی اور لفظ سے اسی کا ہم معنی ہوتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے، جیسے ضرب ضربن، نصر نصرن اور رعا رؤیتن، تو اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں۔ اور مفعول بہ جس پر فعل واقع ہو رہا ہوتا ہے، جیسے رعا زید عمرن میں عمرن مفعول بہ ہے۔ تو اب اس کی ہمیں تمرین کرنی ہے، اس کی مشق کرنی ہے۔ اتنی ساری مثالیں ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان سب کو دیکھنا ہے۔ اس میں سے مفعول مطلق اور مفعول بہ کو الگ الگ پہچاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ فاز فوزا عظیما، وہ کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ تو یہ تو میں نے اس کا ایک ترجمہ کر دیا، اور جو کہ مناسبت کے ساتھ جو ہے میں نے اسی اردو محاورے کی مناسبت سے میں نے لگا دیا ہے۔ اور فاز جو ہے وہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہوا اس کا فاعل ہے، فوزاً اس کا مفعول مطلق ہے، اور فوزاً موصوف ہے، عظیماً اس کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر اس کا مفعول مطلق ہے۔ اور مفعول مطلق کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم نے پڑھا تھا، اس کی 3 قسمیں ہیں، تاکیدی اور عددی اور نوعی۔ تاکیدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلام میں تاکید پیدا کی جا رہی ہوتی ہے، وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ اور عددی یہ ہوتا ہے کہ عدد بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ 1 مرتبہ کامیاب ہوا، وہ 2 مرتبہ کامیاب ہوا، اور اس کے لیے عام طور پر جو ہے وہ عدد کو بتانے کے لیے، ایک کا عدد بتانے کے لیے مصدر کے آخر میں تا لے کر آتی ہے۔ یہ جو گول تا ہوتی ہے یہ ایک کے معنی میں بھی ہوتی ہے، جیسے جلوس کا مطلب ہے بیٹھنا، اور جلستن کا مطلب ہے 1 مرتبہ بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ اور کبھی مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے، اس کی پھر اضافت ہوتی ہے، جس کی کیفیت کے ساتھ اور نوعیت کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے، اس کی طرف اس کو مضاف کر کے لاتے ہیں۔ اگلی مثال دیکھیں، نوعی والی ہے، جلست جلسۃ الاستاذ، میں بیٹھا استاذ کے بیٹھنے کی طرح۔ جلست فعل، واحد متکلم کی ضمیر اس کا فاعل، جلسۃ الاستاذ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول مطلق ہے، اور یہ نوعی ہے، مفعول مطلق نوعی۔ اور یہ سب جتنی زیادہ مثالیں ہیں تقریباً سب کی سب سوائے قعدت جلوسا کے، یہ مفعول مطلق لفظی کی مثالیں ہیں، اور قعدت جلوسا مفعول مطلق معنوی کی مثال ہے۔ یہ اسی مثالوں میں آگے چل کر قعدت جلوسا بھی آئے گا۔ مشى الطفل مشیۃ الوالد، بچہ اپنے باپ کے چلنے کی طرح چلا، بچہ باپ کے چلنے کی طرح چلا۔ یہاں بھی مشیتاً جو ہے مفعول مطلق ہے، اور یہ نوعی ہے، نوعیت بتانے کے لیے آ رہا ہے۔ جرا خالد جری الفرسی، خالد دوڑا گھوڑے کے دوڑنے کی طرح۔ تو یہاں پہ جریل جو ہے یہ مصدر ہے، مفعول مطلق ہے، نوعی ہے، گھوڑے کی دوڑنے کے ساتھ تشبیہ۔ جرا یجری کے معنی بہنا بھی ہے، نہر بہتی ہے، اور جرا یجری کے معنی دوڑنا بھی ہے۔ جب اس کا فاعل فرس ہو یعنی گھوڑا تو اس کا ترجمہ دوڑنا ہوتا ہے۔ اب آگے میں مثالوں کا ترجمہ کروں گا، آپ خود پہچانیں۔ غضب الملک غضبا شدیدا، بادشاہ غضبناک ہو گیا شدید، بادشاہ شدید غضبناک ہو گیا۔ صنعت حامدۃ طعاما، حامدہ نے کھانا پکایا۔ یہاں پر صنعت فعل ہے، حامدۃ اس کا فاعل ہے، اور طعاما اس کا مفعول بہ ہے۔ حامدہ نے کھانا بنایا، صنعت حامدۃ طعاما۔ حفظ سعید القرآن، سعید نے قرآن کو حفظ کر لیا۔ یطالع طلحۃ الدرس، طلحہ سبق کا مطالعہ کر رہا ہے۔ یوقظ الاستاذ الطالب، استاذ طالب کو جگا رہا ہے، طالب علم کو۔ اخذ الشرطی لصا، شرطی کہتے ہیں پولیس والے کو، اور لص کہتے ہیں چور کو۔ پولیس نے چور کو پکڑ لیا، اخذ کا مطلب ہے پکڑنا۔ جلست جلوسا، میں واقعتاً بیٹھ گیا۔ کسر ابراہیم الاصنام، ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا۔ اکل خالد تفاحا، خالد نے سیب کھایا، سیب کو کھایا، سیب کھایا ایک ہی بات ہے۔ ضربت الولد ضربۃ، میں نے بچے کو ایک ضرب لگائی، ایک مرتبہ مارا۔ فتح الحارس الباب، نگران نے چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ حراست کہتے ہیں حفاظت کرنے کو، تو جو حفاظت پر مامور ہوتا ہے، چوکیدار جو ہوتا ہے، اس کو حارس کہتے ہیں عربی میں۔ یکتب عثمان الرسالۃ، عثمان میسج لکھ رہا ہے، پیغام لکھ رہا ہے، خط لکھ رہا ہے۔ خط کو بھی رسالہ کہتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں میسج آ گیا، تو عثمان میسج ٹائپ کر رہا ہے، یکتب لکھ رہا ہے، ٹائپ کر رہا ہے۔ قلم کا زمانہ تو جا رہا ہے، جتنا ٹائپنگ آتی جا رہی ہے قلم لوگ چھوڑتے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم کو اپنے پاس کاپی اور قلم یا ڈائری اور قلم ضرور رکھنا چاہیے۔
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، خوب یاد کرو۔ سمعت الاذان، میں نے اذان کو سنا۔ لعب حسن لعبا، حسن نے ایک کھیل کھیلا، ایک کھیل کھیلا، یا حسن نے واقعتاً کھیل کھیلا۔ قعدت جلوسا، میں واقعی بیٹھ گیا۔ وجد الغلام ربیۃ، لڑکے نے روپیہ پا لیا، روبیہ روپیے کو کہتے ہیں۔ اصافح الاستاذ، میں مصافحہ کر رہا ہوں، میں ہاتھ ملا رہا ہوں استاد صاحب سے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اتقوا فعل ہے، ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور لفظ اللہ اس کا مفعول بھی ہی ہے۔ حق کا مضاف ہے، تقاتی مضاف الیہ مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے جو لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اور مضاف اپنے مضاف الیہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول مطلق ہے اتقوا کا، اور یہ نوعی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔